بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحبوا أهل بيتي فإنه تنفعكم في 7 مواضع الصلوات. أحباب أهل بيت موالیان حیدر کرار، ایثار ثواب ہے مرحومین کے لیے. سب سے پہلے دعا ہے پروردگار اس ذکر کو، اس مجلس اعزا کو ان مرحومین کی بلندی درجات اور ان کی نجات کا ذریعہ قرار دے. رب العزت آپ سب کے مرحومین کے درجات کو بھی بلند فرمائے. خصوص مانیے مجلس کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات عالی اور متعالی فرمائے. موالیان حیدر کرار، خداوند عالم نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کا نام ہے دین اسلام. دین اسلام اللہ کے نزدیک ایک بہترین اور پسندیدہ اور محبوب ترین دین ہے. خود فرمایا کہ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. بَلْ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنے والا قیامت کے دن گھاٹے اور نقصان میں ہوگا. کامیاب انسان وہی ہوگا جو دین اسلام رکھتا ہوگا. اب اس دین اسلام کو سمجھنا بھی ہے، صرف اختیار نہیں کرنا. کلمہ پڑھ لیا تو ہم دیندار بن گئے، دین اسلام ہم نے اپنا لیا. دین کو سمجھنا بھی ہے، دین کی شناخت بھی کرنی ہے. کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 جملے کہے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے دیندار ہونا اور ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا. دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے. کوئی غیر مسلم اگر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا اسے ہم دیندار تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام رکھتا ہے. دیندار کا مطلب یہی ہوتا ہے دین رکھنے والا. اگر وہ اسلام اختیار کر لے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیندار ہے، لیکن ہم اسے دین شناس نہیں کہہ سکتے. دین شناس تب بنے گا جب اسلام کے اصولوں کو سمجھے گا، فروعوں کو سمجھے گا، اسلام کے احکامات کو سمجھے گا
ان کے رہنماؤں کی جو ہادیان ہیں ان کی سیرت و کردار کو سمجھے گا، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرے گا، تب یہ بنے گا دین شناس۔ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیندار بندہ کہلا سکتا ہے، لیکن جو حکم دیا گیا ہے تفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کریں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کا مطالعہ کریں، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ جی اسلام جو ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کو کہا جاتا ہے اصول دین، ایک حصے کو کہا جاتا ہے فروع دین، تیسرا حصہ جو ہے وہ اخلاقیات ہے۔ اصول دین جسے آپ عقیدہ کہتے ہیں، اصول دین عقائد کا نام ہے۔ توحید پر عقیدہ، نبوت پر عقیدہ، عدالت پر عقیدہ، نبیوں پر عقیدہ، اماموں پر عقیدہ، ان کو ماننا اصول دین جسے عقیدہ کہتے ہیں۔ فروع دین جسے اعمال کہتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اخلاقیات وہ ہیں کہ جن میں آل محمد کی سیرت اور کردار آ جاتا ہے، اسے اخلاقیات کہتے ہیں۔ ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں گے، ان کے روش و رفتار کو دیکھیں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ اخلاقیات ہیں۔ اصول دین ہوتا ہے عقیدہ۔ قبر میں جب انسان مر جاتا ہے، اسے لٹایا جاتا ہے، تعویذ قبر بند کیا جاتا ہے، اور فرشتے جب آ کر اس مرنے والے سے سوال کرتے ہیں تو وہاں پر اعمال کا سوال نہیں کیا جاتا، عقیدے کا سوال کیا جاتا ہے۔ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، اعمال نہیں پوچھے جائیں گے۔ قبر میں سوال کیا جائے گا، نماز کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھئی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا عقیدے کا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، من کتابوں کا، تیری کتاب کیا ہے، من اماموں کا، تیرا امام کون ہے۔ یہ سوال ہوں گے عقیدے کے بارے میں۔ اب جس بندے کا پہلے سوال کا جواب ٹھیک ہوگا، اسی سے دوسرا سوال کیا جائے گا، اور جس کا پہلا جواب ہی غلط ہو گیا، دوسرا سوال اس سے کیا جائے گا۔ جی جس بندے سے سوال کیا گیا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ میرا رب جو ہے وہ ہبل ہے مثلا، تو کیا اسے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے؟ جب اس کا رب ہی غلط ہو گیا، پہلا سوال ہی غلط ہو گیا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ اللہ جل جلالہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، پھر پوچھا جائے گا جب اللہ تیرا رب ہے اب بتا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ اب اگر اس کا دوسرا سوال اس کا جواب ٹھیک ہے تو پھر تیسرا سوال جو ہے کیا جائے گا۔ اگر اس کا دوسرا سوال ہی غلط ہو گیا جواب، تو تیسرا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر نبی کی جگہ اس نے کہہ دیا کہ فلاں قادیانی جو ہے میرا نبی ہے، تو پھر بتائیے اسے پوچھا جائے گا کہ تیرا امام کون ہے، جب نبی والا جواب ہی غلط ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ محمد میرا نبی ہے، پھر پوچھا جائے گا جب تیرا نبی مصطفیٰ ہے اب بتا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے۔ جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ قبر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا، ناراض نہیں ہونا، حقیقت ہے نماز کا سوال نہیں ہونا۔
نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی جی؟ اور اگر وہ کہہ دے کہ میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی اور نماز نہ پڑھنے کا اللہ اسے کوئی عذاب دے دے قبر میں تو اللہ عادل نہیں رہتا، اللہ عادل نہیں رہتا۔ اگر قبر میں ہی نماز کا ثواب دے دے، نماز کا جواب عذاب دے دے نہ پڑھنے کا، اللہ عادل نہیں رہتا۔ کیوں؟ خود اللہ کی طرف سے جو اعلان ہے، اگر کوئی بندہ مر گیا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے روزے نہیں رکھے، اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی بیٹی، اس کی کوئی رشتہ دار اگر اس کی نمازیں پڑھ دے، اس کے نام اعمال میں اس کی نمازیں لکھی جائیں گی۔ نمازیں شروع کر دے تو پھر بتاؤ اللہ عادل رہے گا؟ اللہ عادل نہیں رہے گا۔ پھر وہ نمازیں کس کام کی؟ قیامت تک اللہ نے رخصت دی ہے مرنے والے کو، تیرے مرنے کے بعد قیامت تک تیرا کوئی رشتہ دار، تیرا کوئی دوست احباب، تیرے کوئی چاہنے والے اگر تیری نمازیں پڑھ دیں، تیرے نام اعمال میں لکھی جائے گی، اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس لیے قبر میں جو ہے وہ عقیدہ پوچھا جائے گا، اعمال نہیں پوچھے جائیں گے۔ اعمال کی رخصت قیامت تک اس مرنے والے کی نیابت میں اگر کوئی اعمال کر دے، پروردگار اتنا کریم ہے اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ مرنے والے کے روزے کسی نے رکھ دیے، اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، اس کی نمازیں ادا کر دی، اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی، اس کا حج کسی نے ادا کر دیا، اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں کسی کا عقیدہ غلط تھا، نمازیں تو ہے نا، نمازیں کوئی پڑھ دے اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، لیکن اگر مرنے والے کا عقیدہ غلط تھا تو کیا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آ جائے کہ بھلا یہ 20,000 روپے ہیں، یہ 50,000 روپے ہیں، یہ میرا باپ علی ولی اللہ کا دنیا میں منکر تھا، یہ پیسے لے لے، تھوڑا سا علی ولی اللہ والعقیدہ بھیج دے۔ معصوم فرماتے ہیں جب تک دنیا میں علی ولی اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، مرنے کے بعد اولاد کروڑوں بھی خرچ کر دے، اس کا عقیدہ درست ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں درست کر کے جائیں جی۔ اللہ اکبر۔ قبر میں جب لٹایا جاتا ہے اسے تلقین پڑھائی جاتی ہے، اسمع فہم، سن بھی صحیح اور سمجھ بھی صحیح۔ خدا جانتا ہے، پیغمبر کی ایک حدیث ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللہ، شاہ صاحب تشریف فرمائے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اس حدیث پر کوئی عمل نہیں کرتا سوائے موالیان حیدر کرار کے۔ اس حدیث پر کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرے، ہم عمل کرتے کیسے؟ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ماں کی گود میں ہوتا ہے، آذان بھی پڑھی جاتی ہے، اقامت بھی پڑھی جاتی ہے، اس بچے کو بھی علم سکھایا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جب قبر میں لٹایا جاتا ہے کندھے ہلا ہلا کر اسے تعلیم دی جاتی ہے، اسماع فہم، اسماع فہم، سن بھی صحیح اور سمجھ بھی صحیح۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیرے پاس اللہ کے فرشتے آئیں گے اور تجھ سے کہیں گے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ اسے تعلیم دی جاتی ہے، اگر رب کا سوال ہو تو اللہ کہہ دینا، نبی کا سوال ہو تو محمد کہہ دینا، اور اگر امام کا سوال ہو علی سے لے کر مہدی تک ان 12 کے نام گنوا دینا۔ یہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تلقین پڑھی جاتی ہے، خدا جانتا ہے یہ تلقین جو ہے
یہ پورا عقیدہ ہے انسان کا جو دنیا میں رکھتا ہے. ہم تو پڑھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو عالم دین سے کہتے تلقین پڑھے، لیکن حکم یہ ہے کہ یہ زندگی میں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو تلقین پڑھائیں اور یہ عقیدہ ان کو بتلائیں کہ یہ ہے آل محمد کے ماننے والے کا عقیدہ. حضرت شاہ عبد العظیم آئے تھے اپنے زمانے کے امام کے پاس اور کہا تھا کہ مولا میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ درست بھی فرمائیں کہ کیا یہ میرا عقیدہ درست ہے. حضرت شاہ عبد العظیم ان کا مزار تہران میں ہے جی، اور اس کے بارے میں موسم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہم آل محمد کی زیارت کی طاقت اور استطاعت نہ رکھتا ہو، تہران میں جا کر شاہ عبد العظیم کی زیارت کرے، اللہ آل محمد کی زیارت کا ثواب عطا کرے. یہ اپنے زمانے کے امام کے پاس، مولا میں آپ کو عقیدہ سناتا ہوں، آپ میرا عقیدہ سنیں اور درست کی فرمائیں. یہی پوری تلقین جو ہے یہی اس نے سنائی کہ یہ میرا عقیدہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عقیدہ تو نے بیان کیا ہے نا، ھذا دینی و دین آبائی، یہی میرا دین ہے، یہی میرے آباء و اجداد کا دین ہے. اس لیے زندگی میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، سمجھائیں کہ من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ اللہ جل، اللہ میرا رب ہے جی. اگر زندگی میں اسے پتا ہوگا کہ اللہ میرا رب ہے تو مرنے کے بعد وہ تلقین اسے فائدہ دے گی. اگر زندگی میں اللہ کو رب مانتا ہی نہیں ہے، وہ رب کسی اور کو مانتا ہے، تو کندھے ہلا ہلا کے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہہ دیں کہ من ربوں کا. اگر فرشتے تم سے سوال کریں تو کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی. جب دنیا میں زندگی میں اللہ کو رب مانتا ہی نہیں تھا تو قبر میں کیا فائدہ ہوگا اس کو جی. تو اس لیے عقیدہ دنیا میں اپنے بچوں کو پڑھائیں. اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا رسول ہے، علی سے لے کر مہدی تک یہ تیرے امام ہے، اسلام تیرا دین ہے، قرآن تیری کتاب ہے. عقیدہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا میں جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر، کچھ نور آ جاتے ہیں مرنے والے کی قبر میں، کچھ نور آ جاتے ہیں. دیکھیں میں عقیدے کی بات کر رہا تھا تو عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے انسان کو. کبھی انسان کہتا ہے جی میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے، میرے ماں باپ کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ. کبھی انسان کا عقیدہ تبدیل ہو جاتا ہے استاد کی وجہ سے. یہ 4-5 اسباب ہیں عقیدے میں تبدیلی کے. کبھی ماں باپ والا عقیدہ اور ہوتا ہے اولاد کا، لیکن جس استاد کے پاس تعلیم حاصل کر رہا ہے بچہ، وہ استاد اس میں اتنا کردار ادا کرتا ہے کہ ماں باپ والا عقیدہ چھوڑ کے استاد والا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے. اور اس کی کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، ان مثالوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. اسی طرح اس کے علاوہ ماں باپ کے عقیدے کے علاوہ، استاد کے عقیدے کے علاوہ، انسان کے اپنے دوست احباب جو ہیں وہ عقیدے میں کردار ادا کرتے ہیں. کبھی استاد کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے، ماں باپ والا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جس محفل میں بیٹھتا ہے، جن دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اس پر اتنا اثر کرتی ہے کہ دوستوں کی وجہ سے وہ دوستوں والا عقیدہ اپنا لیتا ہے، ماں باپ والا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے جی. ماں باپ والا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے. یہ کبھی جو ہے وہ دوست اس کے عقیدے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ منبر سے، بلکہ ایک عقیدہ اور بھی ہے. وہ کیا ہے جی؟ میرے چونکہ آج کل پیری مریدوں کا بڑا دور ہے، بڑے بابے سرکار چلتے ہیں جی، فلاں علاقے میں بڑا فلاں بابا سرکار ہے، فلاں علاقے میں فلاں بابا. تو لوگ کہتے ہیں جی میرا تو وہی
میرا وہی عقیدہ جو میرے پیر صاحب کا عقیدہ ہے جی، چاہے پیر کا عقیدہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ اتنے اس مریدی میں ڈال چکے ہیں، آل محمد کا جو صحیح طریقہ وہ چھوڑ کے وہ پیروں والا عقیدہ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ پیر جو ہے عقیدے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور کبھی ہوتا ہے جو کچھ ممبر سے بیان کیا جاتا ہے انسان وہی عقیدہ بنا لیتا۔ اگر ممبر سے کسی نے کچھ کہہ دیا انسان اس سے متاثر ہو کر وہ عقیدہ، جیسے آج کل ممبروں سے بڑے عجیب و غریب جملے کہے جاتے ہیں، جب کوئی مقرر جوش و خروش میں ہوتا ہے تو کبھی کہہ جاتا ہے سنو میری عقیدے والوں سے بات ہے، میری بے عقیدہ لوگوں سے بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ عقیدے والے بیٹھے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کا عقیدہ نہیں ہے۔ مجمع میں جب وہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میری عقیدے والوں سے بات ہے، غلط ہے یہ جملہ بھی جی۔ جو کبھی کہا جاتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں عقیدے والے سمجھیں گے یا عقیدے والے مجھے داد دیں گے، خدا جانتا ہے دنیا میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے جس کا عقیدہ نہ ہو۔ دنیا میں ہر بندہ صاحب عقیدہ ہے، دنیا میں ہر بندے کا عقیدہ ہے، سکھ کا بھی عقیدہ ہے، ہندو کا بھی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، ہر بندہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ درست کس کا ہے۔ عقیدہ ہر بندہ رکھتا ہے لیکن ہر بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ صحیح کس کا ہے۔ صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ نہ ماں باپ والا عقیدہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ غلط ہو، جیسے کافر اور مشرک کہتے تھے اب تو نیا دین لے کے آیا ہے، اب ماں باپ والا دین ہم چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے استاد کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے دوست احباب غلط ہو سکتا ہے ممبر پہ بولنے والا غلط بول رہا ہو سکتا ہے پیروں کا عقیدہ غلط ہو۔ عقیدہ کیسے صحیح ملے گا؟ عقیدہ صحیح وہی ملے گا جو محمد و آل محمد نے بتایا ہے۔ عقیدہ صحیح ہوئی ہے جو محمد و آل محمد نے ہمیں بتایا، انہوں نے ہمیں سمجھایا، وہی عقیدہ ہے۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ مولا اگر کوئی فرمان ہمارے سامنے آ جائے اور اس میں شک ہو کہ وہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں ہے، معصوم نے فرمایا اسے تول لینا۔ اگر ہمارا فرمان تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسے دیکھنا، اگر اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق ہے تو ہمارا ہے، نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ وہی ہے جو آل محمد نے بتایا، چونکہ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہاری نجات کے لیے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اپنی عترت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھو گے، ان دونوں سے متمسک رہو گے، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ جی عقیدہ وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، عقیدہ وہی ہے صحیح ہے جو آل محمد کے فرمان کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر، آل محمد کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے شخص آیا تھا اور کہا تھا کہ مولا مجھے یہ بتائیں آپ کی محبت اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی محبت کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہماری محبت کا مقام پوچھتا ہے تو سن، حال دینوں الا الحب، اگر دین اسلام سے ہم آل محمد کی محبت کو نکال دیا جائے پیچھے اسلام میں رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ حال دینوں الا الحب، ہماری محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟
ہماری محبت کا نام ہی تو دین اسلام ہے. نحن اساس الاسلام، فرمایا ہم آل محمد اسلام کی بنیاد ہیں. اگر ہماری محبت کو نکال دیا جائے پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں ہے. اور پوچھنا چاہتے ہو کہ ہماری محبت کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من احبنا، جو ہم سے محبت کرے. بلکہ فرمایا کہ لو حبنا حجر، اگر کوئی دنیا میں پتھر بھی ہم آل محمد سے محبت کرے، لا حشر اللہ معنا یوم القیامہ، اگر کوئی پتھر بھی آل محمد سے محبت کرے قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو بھی ہم آل محمد کے ساتھ مشہور فرمائے گا. نجات چاہتے ہو تو قرآن کا تمسک حاصل کرو. اگر نجات چاہتے ہو تو آل محمد سے تمسک رکھو. ما تمسکتم بہما، جب تک دونوں کا تمسک رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. قرآن کو پکڑ کے رکھو، آل محمد کا دامن پکڑ کے رکھو، گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے. اسی لیے قرآن بھی قبر میں کام آئے گا، آل محمد کی محبت بھی قبر میں کام آئے گی. بلکہ پیغمبر نے فرمایا احبوا اہل بیتی، میری اہل بیت سے محبت رکھو. فإنہ تنفعکم فی سبعۃ مواضع، 7 مشکل مقامات پر میری اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی. 7 مشکل مقامات میری اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی. اور پہلا مشکل مرحلہ جہاں اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی وہ مرحلہ موت کا مرحلہ ہے. موت کے وقت محبت اہل بیت تمہارے کام آئے گی. قبر میں محبت اہل بیت تمہارے کام آئے گی. قبر سے اٹھتے وقت محبت آل محمد کام آئے گی. میزان کے وقت کام آئے گی. لامہ اعمال کے وقت کام آئے گی. پورے صراط پر آل محمد کی محبت مددگار ہوگی. جی قرآن اور اہل بیت، قرآن کا دامن پکڑ کے رکھو، آل محمد سے تمسک رکھو. کسی ایک کو چھوڑ دیا نجات ممکن نہیں ہے. فرمایا قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہے. حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی یہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے. قرآن اور اہل بیت میں جدائی ممکن نہیں ہے. جس نے دنیا میں قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈال دی، قرآن کو لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا، یا اہل بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا، نجات نہیں ملے گی. نجات تب ملے گی آل محمد کو بھی قرآن کو بھی تمسک اہل بیت سے بھی ہو، تمسک قرآن سے بھی ہو. قرآن بھی قبر میں کام آئے گا، آل محمد کی محبت بھی قبر میں کام آئے گا. اور فرمایا کہ جو دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، جو دنیا میں قرآن بھی مددگار ہوگا نا قبر میں، جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے دنیا میں، پروردگار اس کی قبر کو آل محمد کے نور سے منور کر دیتا ہے. جو سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک میں نے کبھی بتایا تھا یہ ایک ایسی عظیم سورت ہے، ہر سورت کمال کی ہے، لیکن سورہ ملک کے بارے میں معصوم نے فرمایا یہ سپرے والا کام کرتی ہے. ٹیبلٹ کوئی کھائے گا اسے فائدہ ہوگا، کیپسول جو کھاتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو سپرے کیا جاتا ہے، جو خوشبو لگاتا ہے، جس نے اپنے آپ پہ سپرے کیا، باقی جو قریب بیٹھے ہوں گے وہ بھی خوشبو محسوس کرتے ہیں. فرمایا اگر کسی ایک قبر پر سورہ ملک کی تلاوت کی جائے اللہ پورے قبرستان سے عذاب ختم کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، سورہ ملک جو دنیا میں پڑھے گا اللہ اس کی قبر کو نورانی بنا دے گا.
وہ پیغمبر کے صحابی تھے نا، کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں رات آ گئی، ایک مقام پر آرام کرنے لگے درخت کے نیچے، وہیں اپنا گھوڑا باندھ دیا، وہیں لیٹ گئے، وہیں پہ سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ ملک جب پڑھ رہا تھا 2-3 مرتبہ نیچے سے اس کے کانوں میں آواز آئی، بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ اکبر، یہ پریشان ہو گیا، پسینے شروع ہو گئے، وہاں سے دوڑا، گھوڑا دوڑایا، آیا سیدھا پیغمبر کی بارگاہ میں، پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ، فرمایا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشان اس لیے ہو، فلاں مقام پر میں لیٹا ہوا تھا تو نیچے سے آواز آئی، جب میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا تو نے سورہ ملک پڑھی تھی، تو نے سورہ ملک کی تلاوت کی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھی تھی۔ فرمایا ایک ہمارا ہی ماننے والا دین اسلام کا پیروکار، اس کا انتقال ہوا تھا، اسی مقام پر اس کو دفن کیا گیا تھا، وہاں پر اس کی قبر تھی، عرصہ بڑا گزر گیا، اس کی قبر کا نشان مٹ گیا تھا، تو نے سورہ ملک پڑھی۔ سورہ ملک کی خاصیت یہ ہے عذاب ختم ہو جاتا ہے، اللہ نور سے قبر کو بھر دیتا ہے۔ جو نیچے مردہ تھا وہ یہی کہہ رہا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ نے میری قبر کو بھی نور سے بھر دیا ہے، میرا عذاب بھی ختم ہو گیا ہے، تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جاتا ہے تو کچھ نور آ جاتے ہیں، ایک دائیں طرف نور آ جاتا ہے، ایک بائیں طرف آ جاتا ہے، ایک سر کی طرف آ جاتا ہے، ایک پاؤں کی طرف آ جاتا ہے۔ جب عذاب قبر ہونے لگتا ہے، ان نوروں کی وجہ سے قبر میں روشنی آ جاتی ہے، یہ اس عذاب کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال کرتا ہے آپ کون ہیں اس وقت میری مدد کرنے والے؟ کوئی کہتا ہے میں تیری نماز ہوں جو دنیا میں تو پڑھتا تھا۔ نماز اتنی باعظمت یہ عمل ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی نمازی تھا جب قبر میں جائے گا نا تو پریشان ہوگا، فرشتے کہیں گے ایک خوبصورت نور شکل نوجوان کی شکل میں آ جائے گا، وہ نور اس سے کہے گا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہے، باپ کو چھوڑ کے آیا ہے، ماں کو چھوڑ کے آیا ہے، بھائیوں کو چھوڑ کے آیا ہے، وہ نور اس سے کہے گا میں تیری نماز کا نور ہوں، مجھے یہ بتا جس رشتہ دار کے لیے تیرا دل سب سے زیادہ اداس ہے مجھے اس کا نام بتا دے، میں اسی کی شکل بنا دیتی ہوں، تیری پریشانی ختم ہو جائے گی، میں اسی کی شکل بنا لیتی۔ تو یہ نور قبر میں آ جاتے ہیں، کوئی نماز کا نور، کوئی روزے کا نور، کوئی حج کا نور، کوئی زکوٰۃ کا نور، ایک نور اس کے سینے کے اوپر آ جاتا ہے۔ جو پہلے نور آئے تھے ان کی وجہ سے کچھ روشنی تھی، لیکن اس نور کے آنے کی وجہ سے جو سینے کے اوپر آیا اس کی قبر جو ہے نور سے بھر جاتی ہے، بہت زیادہ نور پھیل جاتا ہے۔ یہ سارے نور سوال کرتے ہیں تو کون سا نور ہے؟ تیرے آنے سے اتنا نور جو ہے وہ پھیل گیا، اتنا نور زیادہ ہو گیا، تو وہ نور کہتا ہے اس کے سینے میں جو آل محمد کی محبت تھی میں وہ نور ہوں، جو دنیا میں علی کی محبت رکھتا تھا میں اس ولایت کا نور ہوں۔ اور وہ نور کہتا ہے اے نماز کا نور یاد رکھ، اے روزے کا نور یاد رکھ، اے زکوٰۃ کا نور یاد رکھ، اے حج کا نور یاد رکھ، تمہیں جو قبر میں آنے کی اجازت ملی ہے میری وجہ سے ملی ہے۔ زبان کے ساتھ دل مولا، نبی مولا، علی مولا، نبی مولا، علی مولا، نبی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔
وجہ سے یہ دل میں محمد و آل محمد کی محبت رکھتا تھا. اگر میں اس کے دل میں نہ ہوتی تمہیں اندر آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. اگر آل محمد کی محبت نہ ہو, ان کی ولایت نہ ہو, نہ پھر کوئی نماز کام آ سکتی ہے, نہ کوئی اعمال کام آ سکتے ہیں. جی اللہ اکبر. بڑا مقام ہے اہل بیت کے ماننے والے کا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ان کی محبت لے کے مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے, وہ شہادت کی موت مرتا ہے. تو فرمایا احبوا اہل بیتی, میری اہل بیت سے محبت رکھو. یہ 7 مشکل مقامات پر تمہارے کام آئے گی. موت کے وقت کام آئے گی, روح آسانی سے قبض ہوگی. قبر میں کام آئے گی, قبر نورانی ہو جائے گی. اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اٹھتے وقت کام آئے گی, جب قبروں سے اللہ نمودار کرے گا. نام اعمال کے وقت کام آئے گی. پل صراط پر کام آئے گی. حارث حمدانی نے کہا تھا نا, پریشان تھا, مولا نے پوچھا, مولا متقیہ نے, حارث پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا کل آپ نے جمعے کو خطبے میں کہا تھا کہ 70 گھاٹیاں ہوں گی جہنم کی, ہر گھاٹی پہ رکنا پڑے گا. میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا. پریشان اس لیے ہوں, اگر کسی گھاٹی پہ میرا پیر پھسل گیا تو ڈر لگا رہتا ہے. میرے آقا نے فرمایا علی جیسا امام رکھتا ہے پھر بھی پریشان ہوتا ہے. علی جیسا امام رکھتا ہے پھر بھی پریشان نہیں. بولا آپ تو امام ہیں, لیکن آپ ہوں گے پل صراط پر, اللہ جانے کس گھاٹی پر میں ہوگا. میرے مولا نے فرمایا اے حارث حمدانی یاد رکھ, میں پل صراط پر ہوں گا, کوئی شک نہیں ہے, لیکن تو جس گھاٹی پر بھی ہوگا علی کا وعدہ ہے تیرے آنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا پہلے موجود نظر آئے گا. آل محمد کی محبت ایک عظیم سرمایہ ہے, لیکن کوشش کر اپنے آپ کو ایسے بنا جیسے آل محمد چاہتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے, کائنات کے نبی نے فرمایا کہ یعنی قیامت کے دن اگر کوئی کامیاب ہے, یا تو کامیاب ہے یا تیرے شیعہ کامیاب ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ بنا کے تو دیکھیں. زبان سے علی کا شیعہ نہیں بنتا, کردار سے علی کا شیعہ بنتا ہے. جو علی کا شیعہ ہوتا ہے صرف زبانی دعوے سے شیعہ نہیں بنتا. علی کا شیعہ وہ نہیں ہے جو کہے کہ میں علی کو مانتا ہوں. علی کا شیعہ وہ ہے جو یہ کہے میں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا. جو علی نے کہا وہ سب مانتا ہوں. علی کو بھی مانے, علی کی بھی مانے, علی کو بھی مانے, علی کی بھی مانے. وہ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا نا کہ بابا ذرا یہ بتائیں مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے. اس بابا نے کہا میرے عقیدے کے مطابق تو یہی فرق ہے, جو ان کو مانے وہ مسلمان ہے, جو ان کی مانے وہ مومن ہوتا ہے. جو ان کو مانے وہ مسلمان ہے, جو ان کی مانے وہ مومن ہے. جو آل محمد کے کردار کو دیکھ کے اپنا کردار بنائے وہ ہے حقیقت میں علی کا شیعہ, وہ ہے علی کا ماننے والا. اللہ اکبر. جو علی کا شیعہ ہوتا ہے وہ دین میں اپنی مرضی نہیں کرتا. علی کا شیعہ اپنی مرضیوں کو اپنے مولا کی مرضیوں پہ قربان کر دیتا ہے. جناب سلیمان جسے 10واں درجہ ایمان کا ملا, مدائن میں تھے, علی مدینہ سے گئے, اجازت امامہ سے وہاں جا کے نماز جنازہ پڑھائی, اور اتنا مقام سلمان کو ملا کہ چولہے میں لکڑی نہیں ہوتی تھی, پیر رکھ دیتے تھے, آگ روشن ہو جاتی تھی, اور ہاتھ ہلا کر اپنی ہانڈی تیار کرتے تھے. یہ سارا مقام سلمان کو کیوں ملا؟ جب پوچھا گیا میرے معصوم امام سے وہ اتنا مرتبہ سلمان فارسی کو کیوں ملا, تو میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اتنا مقام مرتبہ سلمان فارسی کو اس لیے ملا, سلمان
سلیمان وہی چاہتا تھا جو علی چاہتے تھے. سلیمان نے ہمیشہ اپنی مرضیوں کو علی کی مرضی پہ قربان کیا. علی کی مرضی پہ قربان کیا. جو علی کا شیعہ ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے. علی کا شیعہ اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے جیسے علی اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے. علی کا شیعہ تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ علی تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہے. پھر میرا مولا فرماتا ہے جب مجھے شوق ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے کلام کروں میں مصلی پہ آ کے نماز شروع کر دیتا ہوں. جی علی کا شیعہ بن جیسے علی چاہتے ہیں. اپنا کردار ایسا بنا جیسے آل محمد کا گھرانہ چاہتا ہے. علی کا شیعہ جو ہوتا ہے وہ علی کے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے نفرت نہیں کرتا. یہ کوئی علی کا شیعہ نہیں ہے جو منبر پہ آ کے دو بھائیوں کو لڑا دے, جو مومنین میں تفرقہ پھیلا دے. یہ کون سا علی کا شیعہ ہے؟ علی کا شیعہ ہے جو محبتیں تقسیم کرتا ہے. علی کا شیعہ وہ ہے جو نفرتوں کو دور کرتا ہے. علی کا شیعہ وہ ہے جو لڑے ہوئے بھائیوں کو ملاتا ہے, محبتیں پیار تقسیم کرتا ہے. بڑے دور دراز سے ایک شخص آیا تھا کوفے میں مولا کی زیارت کے لیے. آخری جملہ, مولا کی زیارت کے لیے. نہ دیکھا تھا مولا کو نہ آواز سنی تھی, پہلی مرتبہ آیا زیارت کے لیے. رات ہو گئی, مسجد میں ٹھہر گیا, عبادت شروع کر دی. عبادت کر رہا تھا, سجدے میں سر رکھا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لے, بخشش کی دعا کر رہا تھا. کس کے لیے؟ علی کے ماننے والے شیعوں کے لیے. ایک ایک نام لے کر دعا کر رہا تھا, پروردگار سلیمان کی مغفرت کر دے, پروردگار ابو ذر کی مغفرت کر دے, پروردگار مقداد کو بخش دے, پروردگار فلاں کو بخش دے. جتنے علی کے ماننے والے اس کے نام اس کو یاد تھے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا. عبادت سے فارغ ہوا, میرے مولا ساتھ آگے عبادت کر رہے تھے. جب فارغ ہوا میرے مولا نے اسے سلام کیا, مولا متقیان نے, اور پوچھا من انتا, تو بتا سکتا ہے تو کون ہے؟ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا, مسکرا کے کہا انا من شیعت علی ابن ابی طالب, علی کے شیعوں میں سے ایک ادنا سا شیعہ. علی کے شیعوں میں سے ایک ادنا سا شیعہ. خدا جانتا میرے مولا نے کیا کیا, اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, پھر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا. میرے مولا نے کہا ہاکذا شیعت علی ابن ابی طالب, علی کا شیعہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تو نظر آ رہا ہے. علی کا شیعہ ایسا ہی ہوتا ہے. علی کا شیعہ وہی ہوتا ہے جو علی کے ماننے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. علی کا شیعہ با کردار ہوتا ہے, علی کا شیعہ نمازی ہوتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سمجھیں دین اسلام کو. میں نے اس دن بھی جملہ کہا تھا, ہمیں درد نہیں ہے دین اسلام کا, اس لیے کہ ہمارا اسلام پہ خرچ کچھ نہیں ہوا. ہمارا دین اسلام پہ خرچ کچھ نہیں ہوا. یہ خرچ پوچھنا ہے نا, شام غریبوں کی اجڑی زینب سے پوچھ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یا سید سجاد کے جگر سے پوچھ کہ اسلام پہ کیا خرچ ہوا ہے. خدا جانتا ہے بھرا گھر علی کی بیٹیوں نے لٹوا دیا دین کو بچانے کے لیے. اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے, بندہ سارا مال
قربان کر دیتا ہے اولاد کو بچانے کے لیے ہے۔ دین کتنا پیارا تھا، اولاد پیغمبر کو اپنا اکبر بھی قربان کر دیا، اصغر بھی قربان کر دیا، اپنی بہنوں کے پردے قربان کر دیے۔ پردہ اتنا عظیم ہوتا ہے، بندہ مال بھی لٹوا دیتا ہے، اولاد بھی قربان کر دیتا ہے اپنے پردے بچانے کے لیے۔ دین اتنا پیارا تھا، اپنی بہنوں کی چادروں کو دے دیا، نانے کے دین کو بچا لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسے جملہ کہوں گا، آل محمد کی 3 بیٹیوں کو فراموش نہ کیا کرو۔ آل محمد کی 3 بیٹیوں کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ ایک رسول کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ ایک رسول کی بیٹی بڑی مظلومہ ہے، ایک علی کی بیٹی بڑی مظلومہ ہے، ایک حسین کی بیٹی۔ رسول کی بیٹی حق مانگتی چلی گئی، حق نہیں ملا۔ علی کی بیٹی چادر مانگتی رہی، چادر نہیں ملی۔ حسین کی بیٹی پانی مانگتی رہی، سکینہ کو پانی نہ ملا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی مظلومہ ہے رسول کی بیٹی، اور حسین بڑا غریب ہے، لیکن مرنے کے بعد حسین کا روزہ بڑا آباد ہے، فانوس جل رہے ہیں، چراغ ہے حرم میں۔ اللہ جانتا زینب کبریٰ بڑی مظلومہ، لیکن مرنے کے بعد بی بی کا گنبد جو ہے وہ نظر آتا ہے، چراغ ہے، حرم روشن ہے۔ مظلومہ ہے تو رسول کی بیٹی، وہ جس کی قدر پہ وہ نہ کوئی غلاف نظر آتا ہے، وہ نہ کوئی چراغ نظر آتا ہے۔ وہ جب ایک حاجی گیا، ادھر رسول کا روزہ دیکھا، ادھر جنت البقیع میں اجڑی ہوئی قبر کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ اپنے روزے کا گنبد بھی دے، اپنی بیٹی کی قبر بھی دے۔ اجرکم اللہ۔ مظلومہ ہے رسول کی بیٹی، مظلومہ ہے علی کی بیٹی۔ اللہ جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک ظالم کہہ رہا تھا کہ مجھے بتا شمر عمر بن سعد، مجھے بھی انعام مل سکے، میں کربلا میں کسی کو مار نہیں سکا، کسی کا سر قلم نہیں کر سکا، مجھے کوئی عمل بتا، کوئی کام میرے ذمہ لگا تاکہ مجھے بھی انعام مل سکے۔ اس ظالم نے خدا جانتا 4 سالہ کی معصوم سکینہ سن رہی تھی، یہ ظالم کہہ رہے تھے یہ تازیانہ لے لے، وہ سامنے بیٹھی ہے علی و بطول کی بیٹی زینب، تیرے ذمہ کام یہ ہے، اور کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا، اسے تازیانے مارنے ہیں۔ اور سکینہ نے سنا، دوڑتی ہوئی آئی، اما اور میں منت کرتی ہوں کسی مقام پہ اور سونے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں سکینہ؟ اما میں نے کانوں سے سنا ہے یہ ظالم کہہ رہا تھا جہاں زینب سوئے تازیانوں سے اٹھا دینا۔ اجرکم اللہ۔ مظلومہ ہے علی کی بیٹی، لیکن سب سے زیادہ مظلومہ ہے حسین کی بیٹی۔ عمر ہے 4 سال، پانی مانگتی رہی لیکن پانی نہیں ملا۔ ایک مقام پر کا پھوپھی اماں یہ شمر پانی پلا رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں پانی مانگتی ہوں۔ اجازت ملی، سکینہ نے ہاتھ بڑھائے، ظالم مجھے پانی دے دے۔ ظالم نے کہا سکینہ ٹھہر جا، اپنے فوجیوں کو پانی پلا دو۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا، سکینہ نے ہاتھ بڑھائے، اے ظالم اب تو دے دے۔ اے ظالم نے کہا سکینہ ٹھہر جا، پہلے حیوانوں کو پلا لو اور بعد میں تجھے پلاؤں گا۔ اس کے گھوڑے پانی پیتے رہے، حیوان پیتے رہے، اور جب حیوانوں نے پی لیا سکینہ نے ہاتھ بڑھایا، اے ظالم اب تو دے دے۔ اب اس ظالم نے کیا کیا؟ مشکینے کا منہ کھولا اور پانی زمین پہ گرا دیا، اور سکینہ دیکھتی رہ گئی۔ زینب عالیہ نے کہا اے میری جان سکینہ، وہ واپس آ جا، اور تیرا
شام کے زندان میں یہی بیان کرتی تھی. آخری جملہ جب بابا کا سر آیا, سکینہ نے بابے کے سر کو اٹھایا, لبوں سے لب ملائے, من کہتا مرید ایک, اور بابا مجھے یہ بتا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا اور تیری داڑھی کو رنگین کس نے بنایا. ایک بیان کیا, اور یا بتا بن پیر ناتوالب, اور بابا مجھے دیکھ, اور میں 4 سال میں اور ضعیف اور ناتوان ہو گئی. بس آواز ختم ہوئی, زینب عالیہ دوڑی, اِلَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ راجعون. اور سجاد زلمیہ, اور میری سکینہ, اور میری سکینہ دنیا سے چلی گئی. عجب اللہ, پانی منگوایا, کنات کا پردہ لگا, اللہ جانتا غسل ہو رہا تھا. جناب فضا دوڑی, اے سید سجاد, اور میں نے غسل دے دیا, وہ کوئی کفن دے دے, اور سکینہ کو پہناؤ. سجاد نے ماتم کیا, اپنی بہن کا وہ میلا کرتا اٹھایا, اے اماں فضا, اور میری بہن کو نہیں پہنا. آج مدینہ ہوتا اور سجاد سے کفن پہنا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت و منزلت کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک اس مجلس ادا کو قبول و منظور فرما. اس مجلس ادا کا ثواب, فضائل و مصائب کا ثواب, فرامین اہل بیت کا ثواب, محمد والے محمد کے توسط کے ساتھ پروردگار جن مرحومین کے لیے مجلس اعلیٰ منعقد ہے, سید اقبال حسین کاظمی, سید بشیر حسین اور ان کی اہلیہ اور دیگر مرحومین, پروردگار یہ ثواب ان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. یہ تمام تاج و ثواب مرحوم مغفور سید اقبال حسین کاظمی اور سید بشیر حسین اور ان کی اہلیہ کے نام اعمال میں درج فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ان مرحومین کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ان مرحومین کے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سید اقبال حسین کاظمی کے درجات کو متعالی فرما. سید بشیر حسین اور ان کی اہلیہ کے درجات کو متعالی فرما. ان کی قبروں کو روشن و منور فرما. ان کی قبروں کو نور امامت سے منور فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. پروردگار ان مرحومین کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. برزخ کی منزلیں آسان فرما. محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما. تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بانی مجلس سید رضا حسین کاظمی اور ان کے برادران, پروردگار ان کی طرف سے خرچ خراجات اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار سید رضا حسین کاظمی, سید قمر علی شاہ, سید شبیر رضا اور دیگر جو ان کی اولاد ہے, پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے رزق مال میں, کاروبار میں وسعت پیدا فرما. انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. پروردگار انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما. ان کو اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. ان کے اہل و عیال کو صحت و تندرستی عطا فرما. پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ فرما. حاجات کو پورا فرما. مشکلیں آسان فرما. محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار تمام حاضرین کے گناہ معاف فرما. تمام حاضرین کے اعمال قبول فرما. تمام نمازیوں کی عزاداری قبول فرما. ان کے رزق مال میں اضافہ فرما. ان کی حاجات کو پورا فرما. ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. مرحوم مغفور حاجی ناصر حسین کے درجات کو بلند فرما. اس قبرستان میں مدفون تمام مومنین مومنات کی قبریں روشن فرما. جو بیمار ہیں پروردگار انہیں شفا عطا فرما.
ان نمازیوں کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جن بیماروں کی دعا میرے ذمہ ہے قبول فرما، شاہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی نواسی بیمار ہے پروردگار صحت کاملہ عطا فرما، فیاض ایدی صاحب کے پوتے کا حادثہ ہوا ہے مالک اس نوجوان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اس کے علاوہ جتنے مومنین بیمار ہیں، سید خورشید شاہ صاحب کا بچہ بیمار تھا مالک اس نوجوان سید آدھے کو صحت و تندرستی عطا فرما، محمد و آل محمد کا واسطہ میرے کریم پروردگار جن کی دعائیں ہمارے ذمہ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، حاجی مظفر علی صاحب کو صحت سلامتی عطا فرما، جتنے مومنین نے سادات نے اس مسجد کے گیزر کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مالک ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے رزق مال میں وسعت پیدا فرما، پروردگار اپنے خزانوں سے ان کی مسرت فرما، پروردگار ان کی دین و دنیا کی حاجات کو پورا فرما، محمد و آل محمد کا واسطہ علماء حکام راج اعظام کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، زیارت امام سے مشرف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد